آپ مطالعہ فرمائیں علی علیہ السلام کی زندگی کو، وہ زندگی جو کوئی بھی پڑھے آ کر، حتیٰ علی کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امیر شام سب سے بڑی دشمن امیر المومنین کی، جس نے حق ادا کیا دشمنی کا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو نہیں کیا اس نے وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، جو کر سکتا تھا وہ سارا اس نے کیا، اور اس کی نسل نے اور اس کی اولاد نے کیا علی کے ساتھ، یعنی دشمنی کا صحیح حق ادا کیا اس نے۔ یہ بھی تاریخوں میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وغیرہ سنت کی کتابوں میں، شیعہ کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اپنے دربار میں محفل سجاتا تھا، اور محفل سجا کر وہ لوگ، امیر شام کے دربار میں کئی طرح کے لوگ تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو علی سے ٹوٹ کے امیر شام سے جا ملا تھا، ایک بہت بڑی جماعت تھی بڑے بڑے لوگوں کی۔ یہ خود ایک دلچسپ موضوع ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون علی سے ٹوٹ کر امیر شام سے جا کر ملے اور کیوں جا ملے، اور جتنے گئے ان کا ایک ہی کہنا تھا، وہ کہتے تھے کہ نماز کا مزہ ابی طالب کے بیٹے کے پیچھے آتا ہے، اور کھانے کا مزہ ابو سفیان کے بیٹے کے پیچھے آتا ہے، اس کے دسترخوان پہ کھانے کا بہت مزہ آتا ہے، ان کے مصلی پر نماز کا بہت مزہ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں اور لذت تھی، یہاں اور لذت تھی۔ بہت سارے لوگ، قریبی ترین لوگ علی کے ٹوٹ ٹوٹ کے جاتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا سیاستدان تھا اس زمانے کا، جس کا نام ہم نے کم سنا ہوا ہے، یعنی بتایا نہیں ہے، ویسے مشہور ہے، تاریخ میں مشہور ہے، مجلسوں میں اتنا مشہور نہیں ہے وہ نام۔ بہت زیرک آدمی، بہت چالاک آدمی، اور وہ آدمی جو حالات کا تجربہ رکھتا تھا، تجزیہ کرتا تھا، اور وقت سے پہلے پیشن گوئی کر دیتا تھا کہ یہ ہوگا۔ جو ہی علی علیہ السلام نے زمام سنبھالی و خطبہ دیا صدارت کا، تو اس نے فوراً کہہ دیا یہ حکومت نہیں چلے گی۔ مغیرہ اس نے کہا یہ حکومت نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ علی علیہ السلام رکشوں کو ٹرین کی پٹڑی پہ چلانا چاہتے ہیں۔ میں آج کے ترجمہ کیا اس کے قول کا آپ کی زبان میں۔ کم مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے کہ رکشوں کو ٹرین کی پٹڑی پہ چلنے کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تھے کسی زمانے میں، ٹرین تھے رسول اللہ کی بچھائی ہوئی پٹڑی پر، رسول اللہ نے ان کو چڑھایا تھا پٹڑی پر اور چل پڑے تھے، لیکن بعد میں اتر گئے، ٹرین چھوڑ کے رکشے پکڑ لیے انہوں نے۔ اب ان کو رکشوں کی عادت ہو گئی ہے، اور علی دوبارہ ان کو آ کر ٹرین پہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ قوم ٹرین کی پٹڑی پہ چلنے والی نہیں ہے۔ بڑی پتے کی بات کی اس نے، کہا مجھے چلتا ہوا لگتا نہیں ہے مسئلہ، اور وہی ہوا۔ نہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے پیشن گوئی کی تھی، نہ کوئی نجومی نہیں تھا، ایک ماہر تجربہ کار آدمی تھا، جانتا تھا حالات، اور خود بھی اسی طرح علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا، کہ ان کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، سخت ہے علی کے پیچھے چلنا۔ نہیں چلے لوگ، ٹوٹ ٹوٹ کے کٹ کٹ کے چاہتے جائے، ایک 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 کر کے شام میں، اور ایک بڑی جماعت بن گئی وہاں پر، اور مشہور بھی تھے کہ یہ ان کی بڑی عزت تواضع ہوتی تھی، اور خصوصاً کھانے میں ان کا اسپیشل انتظام ہوتا تھا۔ جو علی کو چھوڑ کر شام چلے گئے تھے، شام میں ان کا بعض کا بہت احترام کیا جاتا تھا، لیکن اس احترام ان کو عہدہ کوئی بھی نہیں ملتا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نہ حکومتی عہدہ میں دیتے تھے ان کو، نہ فوجی عہدہ دیتے تھے ان کو، نہ کوئی اقتصادی اختیارات ان کو دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے تھے، صرف کھانے میں ان کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ پبلک کے لیے الگ کھانا ہوتا تھا، ان کے لیے الگ کھانا، چونکہ یہی کشش ان کو کھینچ کے وہاں لے گئی تھی۔ ان کو الگ نام سے مشہور تھے یہ وہاں پر، یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ کٹ کے آئے ہوئے ہیں، لہذا کبھی کبھی بلاتا تھا اپنے خاص بندوں کو بٹھا کر، محفل سجاتا تھا، اور اس میں فقط یہ کہتا تھا کہ مجھے آج کوئی شعر، کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی لطیفہ نہیں سنانا، فقط آج ابو الحسن کے فضائل سناؤ مجھے۔ ابو الحسن علی علیہ السلام کا کنیہ تھا،
اس وقت ابو الحسن کے نام سے جانے جاتے تھے امیر المومنین. وہ کہتا تھا مجھے ابو الحسن کی باتیں بتاؤ. عام لوگوں سے پوچھتا تھا آپ بتاؤ. اور بعض جگہ پر ہے کہ جب لوگ بتاتے تھے علی علیہ السلام کے واقعات تو بعض اوقات اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے. اور ایک دفعہ تو اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب قیامت تک کوئی ماں پیدا نہیں ہوگی جو علی جن سکے. یہ چیز جو کہ دشمن بھی اعتراف کرے, دشمن بھی مان لے. مشکل یہ تھی کیوں لوگ چھوڑ کے جاتے تھے علی علیہ السلام کو؟ ان اصولوں کی وجہ سے, ان حکمتوں کی وجہ سے. عادی نہیں تھے ان پر چلنے کے لیے. امیر المومنین نے اپنی زندگی میں سختی سے ان اصولوں کو اپنایا, سختی کے ساتھ.